آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو عالمی سطح پر آپ کہہ لیں تشویش کا باعث ہے۔ جی اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے یہ اب ایک خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ بالکل۔ جو پہلے ایک طرح کی وہ خفیہ کارروائیاں تھیں وہ اب کھلی محاذرائی میں بدلتی نظر آ رہی ہیں۔ جی ہاں۔ اور اس کا جو نقطۂ آغاز تھا وہ تھا 13 جون کو اسرائیل کا آپریشن رائزنگ لائن۔ یہ ایران کے اندر 100 سے زیادہ مقامات پر ایک بہت بڑا فضائی حملہ تھا۔ جی ہاں، اور یہ کوئی عام اہداف نہیں تھے۔ ان میں نتنز، اصفہان اور تہران کے قریب کی جوہری تنصیبات شامل تھیں، پھر اہم فوجی اڈے تھے، میزائل سائٹس تھیں۔ اور یہ صرف یوں سمجھے روایتی فضائی حملے نہیں تھے۔ اطلاعات تو یہ ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے حملوں سے پہلے ہی ایران کے وہ فضائی دفاعی نظام کو کمزور کرنے کے لیے پہلے سے موجود ڈرونز اور زمینی ایجنٹس کا بھی استعمال کیا۔ اچھا، تو یہ حکمت عملی، یہ خفیہ آپریشن سے کھلی جنگ کی طرف ایک بہت بڑی ڈرامائی تبدیلی ہے۔ یہ صرف بمباری نہیں تھی، یہ ایک پیچیدہ کثیر الجہتی آپریشن تھا۔ یہ واقعی بہت بڑی تبدیلی ہے، اور تہران پر تو اس کا اثر وہ فوری اور شدید تھا۔ جی، رپورٹس بتا رہی ہیں کہ شہر بھر میں سائرن بج اٹھے، خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ شہر سے نکلنے کی کوشش میں سڑکوں پر آ گئے، جس سے ظاہر شدید ٹریفک جام ہوا۔ اور چند ہی گھنٹوں میں پیٹرول سٹیشنز پر لمبی قطاریں لگ گئیں۔ جی ہاں، بالکل، افراتفری مچ گئی۔ ہاں، ایرانی سرکاری میڈیا نے اسے فوراً جنگی اقدام قرار دیا اور سخت جوابی کارروائی کا بھی عہد کیا۔ بالکل، اور حکام نے مزید حملوں سے خبردار بھی کیا۔ صحیح۔ اور دیکھیں، ایران کا جواب آنے میں دیر نہیں لگی، بالکل۔ اطلاعات کے مطابق چند ہی گھنٹوں کے اندر ایران نے 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے۔ 150؟ جی ہاں، اور 100 سے زیادہ ڈرونز بھی، اور یہ اسرائیل کے اہم شہروں جیسے تیل آویو اور حائفہ ان کی طرف بھیجے گئے۔ اوہ! اگرچہ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام، وہ جو آئرن ڈوم ہے، وہ متحرک تھا اور اس نے کئی حملوں کو روکا بھی، پھر بھی کچھ میزائل مبینہ طور پر رہائشی علاقوں اور فوجی اہداف تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اچھا۔ جس سے ظاہر نقصان بھی ہوا اور خوف و ہراس بھی پھیلا۔ یہ صرف کوئی علامتی جواب نہیں تھا، یہ ایک بڑا حملہ تھا۔ اور پھر یہ تنازع صرف ان دو ممالک تک محدود نہیں رہا، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے نا؟ جی، پھیل گیا۔ یمن میں ایران کے جو اتحادی ہیں، خاص طور پر ہوتھی، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ہاں، وہ بھی کود پڑے۔ انہوں نے بحر احمر میں اسرائیل کی بندرگاہوں کی طرف ڈرونز بھیجنا شروع کر دیے۔ اس سے تو یہ خدشہ اور بڑھ گیا کہ یہ تنازع پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ بالکل، اور اس میں عالمی طاقتوں کا رد عمل، خاص طور پر امریکہ کا، وہ بہت اہم رہا۔ جی۔ صدر ٹرمپ جو اس وقت G7 سربراہی اجلاس میں تھے، وہ اچانک وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہاں، یہ خبر آئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اسرائیل کے لیے امریکی فوجی حمایت کا واضح اعلان کیا، بلکہ ایران پر فضائی برتری کا دعویٰ بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی ایران کی اعلیٰ قیادت پر نظریں ہیں۔ اوہ، یہ تو کافی سخت بیان ہے۔ جی، یہ ایک ایسی دھمکی ہے جس کے مضمرات وہ سنگین ہو سکتے ہیں، حالانکہ فوری طور پر کسی نئی امریکی فوجی کارروائی کی تصدیق نہیں ہوئی۔ صحیح۔ پینٹاگون نے بھی اپنی بحری افواج کو خلیج فارس کے قریب منتقل کیا ہے اور خطے میں ریپڈ رسپانس یونٹس کو الرٹ کر دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف طاقت کا مظاہرہ ہے یا کسی بڑی مداخلت کی تیاری ہو رہی ہے؟ بالکل، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن اس سب کے بیچ فوجی کارروائیوں کی جو اصل قیمت ہے وہ تو عام شہری ادا کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے جی۔ جانی نقصان تشویشناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ ایران میں کم از کم 224 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ جی، 224 تو اور درجنوں زخمیوں کی اطلاعات ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس تنازع کی وہ انسانی قیمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ انسانی بحران صرف ہلاکتوں تک محدود نہیں۔ ایران کے کئی صوبوں میں وہ بڑے پیمانے پر انخلاء کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اچھا۔ غیر ملکی سفارت خانے تیزی سے اپنے شہریوں کو نکال رہے ہیں۔ تہران سے باہر جانے والی پروازیں مکمل طور پر بک ہیں۔ اور کچھ ممالک تو اپنے شہریوں کو ایئر لفٹ کرنے پر بھی مجبور ہو گئے ہیں۔
یہ ایک افراتفری کی صورتحال ہے جو وسیع پیمانے پر خوف اور بے یقینی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے معاشی اثرات بھی فوراً سامنے آ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ آبنائے ہرمز جو عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم ترین راستہ ہے، آپ اسے عالمی معیشت کی شہرک کہہ سکتی ہیں۔ جی ہاں، بہت اہم ہے۔ وہاں کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے، تیل کے ٹینکرز کو اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑ رہا ہے اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب اب کیوں ہوا؟ مطلب یہ کشیدگی تو کئی سالوں سے موجود تھی۔ جی بالکل۔ تجزیہ کار مختلف عوامل کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اسرائیل نے اسے ایک یوں سمجھیں موقع کے طور پر دیکھا۔ اچھا۔ شام اور لبنان میں ایران کے جو پروکسیز ہیں، یعنی وہ گروہ جو علاقائی طور پر اس کی جانب سے لڑتے ہیں، وہ حالیہ واقعات کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، ایران کا جوہری پروگرام مبینہ طور پر ہتھیار بنانے کی صلاحیت کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ ہاں، یہ رپورٹس آتی رہی ہیں۔ تو شاید اسرائیل کو لگا کہ اب کارروائی ضروری ہے۔ تیسرا، ایران کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنے کی جو سفارتی کوششیں تھیں، وہ بڑی حد تک ناکام نظر آ رہی تھیں۔ ان سب عوامل نے مل کر شاید اسرائیل کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ صحیح۔ دوسری طرف ایران کے لیے یہ بقا اور قومی دفاع کا معاملہ بن گیا ہے۔ اچھا۔ ایرانی حکومت پہلے ہی اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہے، تو ایک تیز اور جرأت مندانہ جوابی کارروائی کو شاید داخلی طور پر اپنی قانونی حیثیت برقرار رکھنے اور عوام کو یہ دکھانے کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ وہ ملکی دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مطلب یہ صرف رد عمل نہیں تھا بلکہ طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ جی بالکل، طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ اب سب کی نظریں اگلے 48 سے 72 گھنٹوں پر ہے۔ صورتحال انتہائی غیر یقینی ہے۔ کیا اسرائیل مزید حملے کرے گا؟ کیا ایران کشیدگی کو مزید بڑھائے گا، شاید بڑے پیمانے پر سائبر حملوں کے ذریعے، یا لبنان میں حزب اللہ کو متحرک کر کے؟ یہ سوالات بہت اہم ہیں۔ بین الاقوامی برادری یقیناً کشیدگی کم کرنے پر زور دے رہی ہے، لیکن کیا اس وقت کوئی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نظر آتا ہے؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، فی الحال تو ڈی ایسکیلیشن کا کوئی واضح راستہ نظر نہیں آ رہا۔ دونوں فریقوں نے انتہائی سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے اور پیچھے ہٹنے کے آثار کم ہیں۔ جوابی کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اسے روکنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو کئی سالوں سے ایک خفیہ جنگ یا وہ شیڈو وار چل رہی تھی، وہ اب ایک کھلی اور خطرناک محاذ رائی میں بدل چکی ہے۔ جی، جس کے نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ بالکل۔ اور یہاں جو اصل غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نئی محاذہ رائی مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو کس طرح مستقل طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ جی۔ توانائی کی عالمی منڈیوں پر اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے اور عالمی سلامتی کے ڈھانچے پر اس کے کیا مضمرات ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنے والے دنوں، مہینوں اور شاید سالوں میں سامنے آئیں گے۔ یہ صرف ایک فوجی جھڑپ نہیں، یہ خطے کے مستقبل کی ممکنہ تشکیل نو کا لمحہ ہو سکتا ہے۔